السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ سورہ مجادلہ مدنی ہے، اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ کس عورت کی بات ہو رہی ہے؟ اس آیت کریمہ میں انصار میں سے ایک شخص اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نازل ہوئی تھی، جب انہوں نے اپنی بیوی حضرت خولہ کو طویل مدت کے ساتھ رکھنے کے بعد، صاحب اولاد ہونے کے بعد اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، تو اس کی بیوی نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس شکایت کی اور اس کے خلاف مقدمہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ ایک بوڑھا شخص تھا۔ اس خاتون نے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے حال اور اس شخص کے حال کے بارے میں شکوہ کیا، اور بار بار کیا اور جرأت کے ساتھ کیا، اور اس کو رپیٹ بھی کرتی رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی التجا سن لی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں تھا۔ اس وقت جب وہ کہتی تھی کہ کیا میں اپنے شوہر پر حرام ہو چکی، تو آپ نے فرمایا کہ میرا تو خیال ہے کہ تم حرام ہو چکی۔ تو وہ کہتی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں شوہر کے سپرد کروں گی تو وہ تربیت نہ کر سکے گا، اور اگر میں ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں گی تو وہ بھوکے مر جائیں گے، میرے لیے اس میں کوئی حل نکالیے۔ تو بار بار کی تکرار کے بعد جب کوئی حل نہ نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی، اس کی التجا سن لی، ان کی بات پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی سن لی، کیونکہ ان اللہ سمیع علیم، یعنی بے شک اللہ سننے والا ہے، یعنی ساری مخلوق بیک وقت اللہ تعالیٰ کو پکاری ہوتی ہے، اللہ ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ سن رہا ہوتا ہے، اور یہ اللہ کے سوا کسی کے بس میں نہیں کہ وہ لوگوں کی ہر طرح کی باتیں سنیں۔ مختلف زبانیں، مختلف آوازیں، مختلف اوقات، مختلف ضروریات، مختلف حاجتیں ہر ایک کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، ہم سب مثلا نماز پڑھنے جاتے ہیں، مسجد بھری ہوتی ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی دعا وہ کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کی ایٹ اے ٹائم سن رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بصیر، دیکھنے والا بھی ہے، اور خوب دیکھنے والا، جو اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر رینگتی ہوئی سیاہ چونٹی کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کمال سمیع بصیر کی خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے تمام امور کو اپنے سمیع اور بصیر کے ساتھ، یعنی دیکھنے اور سننے کے ساتھ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر سنتا ہی نہیں بلکہ مسائل کا حل بھی نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی مشکل و مصیبت کو سن لیا اور اس کے ازالے کے لیے حکم بھی نازل کر دیا۔ اور سننے کے بارے میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں اس عورت کی بات سن رہی تھی، مگر آہستہ بولنے کی وجہ سے مجھے اس کی کچھ بھی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی،
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کرتی رہی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس عورت کی سمجھداری کتنی تھی کہ جب اپنے شوہر کی شکایت کرنی تھی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی دوسرے کو پتہ نہ چلا، معاملہ وہاں لے گئی جہاں سے معاملہ حل ہو سکتا تھا۔ اور پھر یہ کہ اپنے خاندان، اپنے گھر کو بچانے کی اس کو فکر تھی، بچوں کو اس کی فکر تھی بچوں کی، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کو اپنے سے الگ کرے۔ اس لیے فرمایا گیا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ زہار کا قانون بتایا ہے۔ زہار کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، بیوی سے زہار کرنے کا مطلب کہ تم میرے اوپر میری ماں کی پیٹھ کی طرح حرام ہو، یعنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں خود سے، تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں کی پیٹھ۔ یہ جب شوہر اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے اس قول سے، پھر شوہر کے لیے بیوی کے ساتھ تعلق کرنا حرام ہو جاتا ہے جب تک کہ وہ اس کا کفارہ نہ ادا کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قانون نازل فرمایا کہ جو کوئی تم میں سے اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ماں ہن امہاتہم، کہ ان کی مائیں نہیں ہے، یعنی کسی کو ماں کہہ دینے سے کوئی ماں نہیں بن جائے گی، اور بیوی کو ماں کہنے سے بیوی ماں نہیں ہو جائے گی۔ اس بات کی کوئی حقیقت نہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا، جنم دیا۔ ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زہار کے معاملے کو بہت برا اور کبھی قرار دیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، اور وہ نہایت بری اور جھوٹی بات کہہ رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ غفور الرحیم بھی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، کہ جو بھی ایسی کوئی مخالفت صادر ہوئی ہے، جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش بھی کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیوی سے زہار کرتے ہیں پھر سے رجوع کر لیتے ہیں، جو انہوں نے کہا تو ایک دوسرے کے ہار لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ وہ کفارہ جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی ایسے الفاظ واپس کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ تو گویا اللہ تعالیٰ کی حدود کو نافذ کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں پر اس قول سے، اس ایک بات سے کہنے کو تو ایک بات ہے، بیوی کو غصے میں کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہو، تو یہ کہنے کو تو صرف ایک جملہ تھا، لیکن ایک جملے سے توبہ کا طریقہ بتا دیا گیا کہ اس مشکل سے نکلنے کا جو طریقہ ہے، یعنی زہار ختم کرنے کا، رجوع کرنے کا۔ تو اس میں پھر کیا ہوگا؟ ثم یعودون لما قالوا، یعنی جو واپس ہونا چاہتے ہیں اپنے قول سے، یعنی رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ وہ ایک غلام آزاد کریں گے۔ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے کہ مومن غلام ہو، مرد ہو یا عورت ہو، صرف ایک غلام ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو ہار لگائیں، یعنی اس سے مراد بیوی سے ہم بستری کرنا، یعنی شوہر پر لازم ہے کہ جب تک وہ غلام آزاد کر کے کفارہ ادا نہ کرے گا اپنی بیوی سے جمع نہ کر سکے گا جس سے اس نے زہار کیا ہے۔ تو اتنا بڑا ایک طرح سے جرمانہ ڈال کر نصیحت کی جا رہی ہے، صرف یہ نہیں کہ زبانی کلامی نصیحت، بلکہ اس مشکل سے نکلنے کے لیے ایک بڑی رقم بھی خرچ کرنے پڑے گی۔ اگر اپنے پاس غلام نہیں تو خرید کے آزاد کرنا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ بندوں کے عمل سے پوری طرح واقف ہے۔ پھر یہ کہ اس زمانے میں تو پھر بھی غلام موجود ہے، لیکن اس کے بعد ہر دور میں غلامی نہیں، اور اسلام نے اس کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا۔ تو پھر دوسرا حل آگے بتا دیا گیا، پھر جو شخص نہ پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہوگا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں۔ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو آزاد کرنے کے لیے غلام نہ پائے یا اس کے پاس آزاد کرنے کے لیے اس کی قیمت بھی نہ ہو، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ کتنے روزے رکھے گا؟ 2 ماہ کے، اور کیسے ہوں گے؟ مسلسل روزے،
2 مہینے کے متتابعین سے پتہ چلتا ہے کہ اگر بیچ میں ایک روزہ بھی چھوٹا تو دوبارہ سے نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور تیسرا حل کیا ہے کہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا، یہ اللہ کی حدود ہے، جو اللہ کی حدود کو پار کرتا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے سزا بھی ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا ہے، ان کا ادب اور احترام کرنا ہے، ان کی اطاعت کرنا ہے، ان کے اقوال کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا اور انہوں نے اللہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر کوئی آبجیکشن ہے یا ان کے فیصلوں پر کوئی ناراضگی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے دوچار کر دے گا۔ یعنی دنیا میں تو ذلت کی بات کی گئی، لیکن آخرت میں جنت سے محرومی کی بھی بات ہے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ رضوان اللہ نے عرض کیا یا رسول اللہ انکار کون کرتا ہے؟ کوئی کرتا ہے انکار اس بارے میں؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کافی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت ضروری ہے، اور جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ تو اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھا جائے گا کہ سلف صالحین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو قبول نہ کرتے تھے۔ قتادہ بیان کرتے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا کہ فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی۔ تو ابن سیرین نے کہا کہ میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں تو تم کہہ رہے ہو فلاں نے تو یہ کہا، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یعنی اس پر اتنا سخت ناراض ہوتے تھے وہ۔ تو ہم کبھی اس بات پہ ناراض ہوئے کہ نبی کی بات پر کسی اور کی بات کو رکھا جائے تو اس سے ہم ناراض ہو جائیں؟ ہم تو اوروں کے بھی قول جو ہے نقل کرتے ہیں۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیے اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی ہی کہی ہوئی باتوں کو، اپنی ہی سوچی ہوئی چیزوں کو، اپنے ہی خیالات کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ مجھ سے اس وقت کہیں آپ نے آج سب سے پہلا جملہ کون سا بولا تھا تو شاید میں نہ بتا سکوں۔ انسان چند لمحوں کے اندر اپنی ہی کہی ہوئی بات بھول جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال جو ماضی میں کیے ہوئے عمل ہیں، ہمارے گناہ یا ہماری نیکیاں، ہمیں کچھ بھی یاد نہیں ہوتا کیونکہ ہم اپنا اعمال نامہ خود تو ریکارڈ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو اسی طرح قیامت کے دن انسان کے سامنے وہ آئے گا جس سے اس کے ہوش ہی اڑ جائیں گے۔ یہ بھی میں نے کیا تھا، وہ پھر وہ انکار کرنا بھی چاہے گا تو انکار نہ کر سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو شمار کیا ہوا ہے۔ احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ گن کر رکھا ہوا وہاں پر۔ اب بھی آپ دیکھیے کہ کبھی آپ اپنی ماضی کی کوئی تحریر نکال کر پڑھیں یا کوئی آپ کی ریکارڈ شدہ بات ہو، اس کو سنیں آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ میرے منہ سے یہ بات نکلی تھی، میں نے کبھی یہ لکھا تھا یا میں نے کہا تھا۔ تو انسان دنیا میں ہی اپنے اعمال کو یاد نہیں رکھ سکتا تو ساری زندگی کا نامہ عمل کہاں سے وہ یاد رکھے گا؟ تو اس لیے انسان کو ڈرتے ہوئے، فکر کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یا اللہ جو بھی خطائیں ہوئے، وہ بھول چوک ہوئی، جو منہ سے ایسی بات نکلی تجھے ناپسند ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اور اگر دیکھا جائے کہ اس بات کا مقصد کیا ہے کہ انسان ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے کیونکہ ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ، صغیرہ یعنی کوئی ایک ڈوٹ سا بھی ہے، چھوٹا سا اس کے بھی اندر موجود ہے جو ہم کسی جگہ پر ڈالتے، ولا کبیرہ، اور نہ کوئی بڑی بات، الا احصاہ، مگر یہ کہ اس نے اس کو شمار کیا ہوا ہے، گنا ہوا ہے۔ یعنی صرف لکھ نہیں لیا گیا بلکہ لکھنے کے بعد ان کو گنا بھی گیا ہے۔ اور اسی طرح انسان سے قیامت کے دن مخلوق کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ انسان نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ سب کو اٹھائے گا۔ کتنے ڈرنے والی بات ہے، اٹھائے گا کیوں؟ اٹھائے جانے کا مقصد فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، ان کے اعمال کو بتانا کہ یہ تم کر کے آئے ہو، اور جو نہیں کیا وہ بھی ان کو بتایا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابن آدم میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے ابن آدم میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا،
اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ کہے گا میرے رب میں تیری عیادت کیسے کرتا, تجھے کھانا کیسے کھلاتا, تجھے پانی کیسے پلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تو نہیں جانتا تھا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے, تو نے عیادت نہیں کی, اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا. اسی طرح کھانے کے بارے میں, پینے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے فرمائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو اعمال ہیں, جو کچھ ہم دن بھر کرتے رہتے ہیں, یہ ایسے نہیں ہے کہ بس ہوا میں اڑا دیے گئے, بلکہ وہ جمع کر رہے ہیں. کیوں جمع کیے جا رہے ہیں؟ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا. انسان دوسروں کے سامنے مکر کر جاتا ہے, انکار کر جاتا ہے, نہیں میں نے یہ نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کہا, کسی اور نے کیا ہوگا. لیکن اللہ اس چیز کو نہیں بھولتا, وہ سامنے لے آئے گا. اللہ یہ کہ انسان سچی توبہ کے بعد اپنے اعمال کو مٹا دیں. اگر اس دنیا میں ہم ان اعمال کے لیے سچی توبہ کرتے ہیں تو وہ ہم اعمال جو ایسے ہی مٹ جائیں گے. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں, جو کچھ زمین میں ہے. 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ اس کا چوتھا ہوتا ہے, اور نہ 5 میں مگر وہ اس کا چھٹا ہوتا ہے, نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے, یعنی اپنے علم کے ساتھ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے. دوبارہ وہی بات ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ, یہ ڈرنے کی بات ہے. اور ہم اسی بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ سامنے دکھایا جا رہا ہے, ہمیں بتایا جائے گا. اگر اس آیت پر غور کریں تو یہاں سرگوشی کے مطلب کچھ بات کی گئی ہے. ہمارے دین میں بنیادی طور پر کانا پھوسی کرنا, کانوں میں باتیں کرنا, خصوصاً کسی مجلس میں بیٹھ کر 2 لوگوں کا آپس میں وسپر کر کے اسمائل کرنا, یہ ایک ناپسندیدہ حرکت ہے. ہاں اللہ یہ کہ کوئی شدید ضرورت ہو, کوئی نیکی کا کام ہو جو انسان سب کے سامنے نمایاں نہ کرنا چاہتا ہو تو اس کی رخصت بھی ہے. لیکن یہ کہ معمولی طور پر اس چیز کو منع کیا گیا ہے, یعنی عمومی طور پر اس چیز کو کیوں منع کیا گیا؟ خاص طور پر اگر مجلس میں 3 لوگ ہیں تو 2 آپس میں وسپر کریں گے تو تیسرا کیا ہوگا؟ وہ اکیلا رہ جائے گا, کیونکہ یہ چیز اس کو غمگین کرے گی. اور جہاں سرگوشی کرنے کی اجازت ہے وہاں انسان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لوگوں سے چھپا کر جو بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. تو اس لیے انسان یہ نہ سمجھے کہ کسی کے کان میں اگر بات کر دی گئی تو شاید فرشتے کو پتہ ہی نہیں چلا, یا بکس آف ڈیڈ میں نہیں لکھی جائے گی. نہیں, ہر چیز لکھی جائے گی. اللہ ہمارے علم کے ساتھ ہر جگہ بندوں کے ساتھ موجود ہے. کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا؟ وہ پھر وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا, اور آپس میں وہ گناہ کی اور ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا, اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب میں کیوں نہیں دیتا, اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا. اور جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے, وہ ان میں داخل ہوں گے, پس وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی مدینہ کے اندر جو یہود اور منافقین تھے وہ بعض کا مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے وسپر کرتے تھے, سرگوشیاں کرتے تھے. مسلمانوں کو ہوتا تھا کہ شاید کسی آنے والے لشکر یا مسلمانوں پر کسی حملے وغیرہ کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں, اور اس طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو یہ حرکتیں کر رہے تھے, چپکے چپکے کان میں باتیں کر کے مسلمانوں پر ہنستے تھے, اس سے روک دیا. اور دوسری بات جو اس آیت میں ہے کہ یہاں پہ خاص طور پر دیکھیے گناہ اور سرکشی تو بہت سے لوگ کرتے ہیں, لیکن یہ باتیں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم فلاں بات نہیں مانیں گے, یا ایک بہت بڑا جرم ہے ایسا کرنا. تو یہ اگر یہاں دیکھا جائے تو یہود خاص طور پر آپ کی مجلسوں میں آ کر آپ کو السلام علیکم کہنے کی بجائے کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم, جس کا مطلب تھا ناؤز باللہ آپ پر موت واقع ہو. تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم پیغمبر کے ساتھ اتنی بری حرکت کر لیتے ہیں تو ہمارا کوئی نہیں کچھ بگاڑ سکتا. اس پر وہ دلیر بھی ہو جاتے تھے. حالانکہ دیکھا جائے تو سلام اسلام کی نمایاں خصوصیت ہے, اور پھر سلام اللہ کا نام بھی ہے, اور یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. اسی لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ مسلمان کی گفتگو کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ سلام ہی سے ہونا چاہیے. اور اس لیے فرما دیا گیا کہ سلام میں پہل کرنے والا افضل ہوتا ہے. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں بھی پہل کرنی چاہیے. ہم جس کو نہ جانتے ہوں اس کو بھی سلام کریں. سلام کے ذریعے انسان خوب نیکیاں بھی کما سکتا ہے. یعنی ہم سلام کرتے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس طرح یہ ہے کہ اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو 20، اور اگر وبرکاتہ کا اضافہ کرتے ہیں تو 30. دعا بھی ہو جاتی ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی ہو جاتا ہے. اور پھر یہاں خاص طور پر یہ بات قابل غور ہے کہ سلام میں بخل کرنے والا یعنی دوسروں کو سلام نہ کرنے والا سب سے بڑا بخیل ہے، جبکہ بخیلی ایک بدترین عادت ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی و تقویٰ کی سرگوشی کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا. یعنی آپس میں ان باتوں پر ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں نہ کرو، سازشیں مت کرو. سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں. بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کشادگی پیدا کرے گا. اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کا علم دیا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا. اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان سے پوری طرح باخبر ہیں. تو اس موقع پر بھی فائدہ اٹھاتے ہوئے یعنی یہ اس میں کیا بتایا گیا ہے، تفسحوا، کہ اس کا فائدہ کیا ہوگا. یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، دنیا اور آخرت میں فراغی پیدا کرے گا، رزق میں، مال میں، اولاد میں، قبر میں، جہاں جہاں انسان چاہتا ہے اس کے لیے کوئی جگہ بنا دے گا. اس کو جگہ مل جائے گی، کیونکہ ہر وقت ہم ہی جگہ دینے والے نہیں ہوتے، بلکہ بہت دفعہ دوسروں کے پاس چانس ہوتا ہے کہ انہیں ہمیں جگہ دینی بھی پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، اللہ کے وعدے کو پر یقین رکھتے ہوئے اس نعمت کو حاصل کرے، اس خوشخبری کو پا لیں. اور دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے جنہیں علم دیا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرے گا. یعنی جس کا جتنا ایمان کا درجہ جتنا بڑا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، اور جس کا جتنا زیادہ علم میں درجہ ہوگا اللہ کے ہاں اس کا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا. یعنی کسی خاص جگہ پر بیٹھنے سے درجہ بلند نہیں ہوتا، درجوں کی بلندی کے لیے ایمان جو ہے وہ شرط ہے، اور دوسرا علم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے. پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. یعنی ہمارے دین میں بڑی وسعت ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم بھی دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص معذور ہو یا جس کا ایک جینون ریزن ہو، یعنی وہ سرگوشی کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ کیا کہہ دیا گیا ہے کہ وہ صدقہ کرے گا. لیکن اب یہ آیت جو ہے یہ منسوخ ہے. کیا تم ڈر گئے ہو کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ جب تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا کہ تم نے نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. یعنی اشارہ کن کی طرف ہے یہاں پہ؟ منافقین کی طرف. یعنی نہ تو وہ تمہارے ساتھ مخلص ہیں، نہ ہی تمہارے دوست ہیں، اور نہ ہی وہ ہو سکتے ہیں دوست. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان کے مال، ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی. یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ ان کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے. یقین لوگوں کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کی بات ہو رہی ہے. سن لو بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں، شیطان ان پر غالب آ چکا، اس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بلا دی. یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں. سن لو شیطان کا گروہ یقیناً خسارہ پانے والا ہے.
تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے غفلت شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، حالانکہ اس میں انسان کا اپنا قصور بھی ہوتا ہے، لیکن انسان میں نسیان ہونا ایک قدرتی سی بات ہے، لیکن غفلت میں انسان کا اپنا قصور ہوتا ہے، تو یہاں پہ غفلت کی وجہ سے شیطان مسلط ہوتا ہے، اور جب شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا ذکر اس کو بھلا دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں کیا ہونا چاہیے، کانشیس ہونا چاہیے، چکنا رہنا چاہیے اس بات سے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں۔ یعنی اللہ سے ڈرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ کی مخالفت، اللہ تعالیٰ کے رسول کی مخالفت، یعنی ان کی بات کے آگے اپنی عقل کی تعویلیں پیش کرنا، ان باتوں کو ٹویسٹ کر دینا، ان باتوں کا کوئی من مانا مطلب نکال لینا، یا ان باتوں کا کہنا کہ یہ تو کوئی بہت پرانی باتیں ہیں، آج کے دور میں نہیں چلتی، یہ سب چیزوں سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو اپنا رسول بنا کر بھیجا اس پر اعتماد کیا، تو اور اس نے جو کچھ کہا اور جو کچھ صحیح ایتھینٹک سورسز سے ثابت ہوتا ہے، اس کو نہ ماننا یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بھی بنتی ہے۔ اور یہاں پر بار بار ذلت کی بات کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا سب پر غالب ہے۔ یعنی یہ ایک حقیقت ہے۔ 1400 سال سے ایسی کوششیں ہر دور میں ہوتی رہی ہیں کہ لوگوں نے قرآن و سنت کی مخالفت بھی کی، اسلام کے خلاف سخت قسم کے پراپوگنڈے بھی کیے، لیکن الحمدللہ آج بھی دین اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جو ان صاف چشموں سے فائدہ اٹھائے وہ چشمے آج بھی دستیاب ہیں، اگرچہ ان کو گدلا کرنے کی بہت کوششیں ہوئی ہیں۔ پھر آخر میں تو ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ ہی کا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی سب پر غالب رہیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کا خاندان ہو۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا، وہ ان کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے، اور انہیں وہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں، سن لو اللہ تعالیٰ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ دوستی کے قابل ہی نہیں، ان کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے انسان کے اندر بگاڑ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، قریبی خونی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے ہی فیملی اور رشتہ دار جو ہیں جب ملے تو خاندان ہی کی کوئی پارٹی دعوت ہو رہی ہو، وہاں اس طرح کوئی دین کا مذاق اڑانے لگے تو وہاں سے ہٹ جائے، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، یہ نہیں کہ بدتمیزی شروع کریں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ ضرور بتا دیں کہ چاہے آپ بھائی ہیں، باپ ہے یا کوئی بھی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے ہے، اللہ کا دین اس سے اوپر ہے، اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ یعنی جو ایسے موقع پر اپنی ریسسٹنس دکھائیں، اپنی ناراضگی کا اظہار کریں، یہ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی اس وقت انسان اکثر کیا ہوتا ہے کہ گھبرا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہیں، یہ بزرگ ہیں، یہ انکل ہیں، یہ فلاں، یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ تو بڑے قابل ہیں، یہ بڑے ذہین ہیں۔ بعض کا ذہین لوگوں سے ہی ایسی بعض کا غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان بعض کا تو اوور کانفیڈنس بھی ہو جاتا ہے، اور نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی چیلنج کر دیتا ہے، قرآن کی آیتوں کو بھی چیلنج کر بیٹھتا ہے، یا پھر حدیثوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حفاظت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ایک روح کے ذریعے اپنی قوت بخشی ہے۔ یعنی اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے ناراض ہونے پر یہ خوبصورت یعنی ہے یہ ذریعہ، یعنی بعض کا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سارے ہی ہم سے خوش رہیں، راضی رہیں، کوئی ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی ہمارے بارے میں یہ نہ سوچے کہ ہم تنگ دل ہیں یا تنگ نظر ہیں۔ نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے گی وہاں پہ تنگ نظری کی بات نہیں، کوئی بیس نہیں، حق صاف صاف کھلا کھلا واضح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، ورنہ دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مول لینے والی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ کوئی اس سے راضی ہے یا نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دائمی نعمتیں اس کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ سورہ حشر مدنی، اس میں 24 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالیٰ کا
اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا. ہر چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کیا بتایا جا رہا ہے؟ کون سی تسبیح بتائی جا رہی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یعنی تسبیح کی اہمیت تقریباً ہر پارے میں کسی نہ کسی جگہ پہ بیان ہوئی ہے. اب تک ہمیں تسبیح کرنے کی عادت ہو جانی چاہیے. عادت ہو گئی ہے نا ہمیں تسبیح کرنے کی. تو تسبیح کے فوائد میں ایک یہ ہے کہ تسبیح تمام مخلوق کی رزق کی کنجی ہے، اور بھی تسبیح کرنا صدقہ بھی ہے. اسی طرح ایک بار تسبیح کرنے سے زمین و آسمان بھر جاتے ہیں، اور پھر 100 بار سبحان اللہ کہنا سورج طلوع ہونے اور غروب ہونے سے پہلے 100 اونٹوں سے افضل ہے. 100 اونٹ کون سے ہوتے ہیں؟ ہاں یعنی آج کل کی بہت اچھی والی گاڑیاں، اگر وہ 100 گاڑیاں ہمارے پاس ہو تو اس وقت کے وہ 100 اونٹ تھے. تو تسبیح کرنے سے جنت میں درخت لگتے ہیں. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مسلسل تسبیح کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بھی عادت بنا دے تسبیحات کرنا. وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا. تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے. انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے قلعے یقیناً انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا. اس نے ان کے دلوں میں پر رعب ڈال دیا. وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. چنانچہ آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. یعنی یہ غزوہ بنو نذیر کی طرف اشارہ ہے. چونکہ بنو نذیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی. ایک موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس دیت کے سلسلے میں گئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے پتھر گرا کر نعوذ باللہ آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی. اس کے بعد انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اس کی وجہ یہ کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً سے سخت سزا دینے والا ہے. کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں سے کھڑا رہنے دیا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے. یعنی تم نے جو بھی کھجور کے درخت کاٹے جن کا محاصرہ، یعنی جب بنو نذیر کے قلعے کا محاصرہ کیا گیا اس میں کچھ کھجور کے درختوں کو بھی کاٹا گیا جس پر انہوں نے اعتراض کیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کا محاصرہ کیا تو انہیں رسوا کرنے کے لیے، ان کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے بعض صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے کھجوروں کے درخت کاٹ دیے جائیں، جس پر انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان بڑا فساد پھیلانے والا ہے، درختوں کو کاٹتے ہیں. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس عمل کی تائید کی کہ انہوں نے کیوں کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹایا ہے تم نے ان پر نہ گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. یعنی تم نے باقاعدہ جنگ نہیں کی. ان کو اموال فی بھی مل گیا، یعنی مال غنیمت جو لڑائی میں جنگ کے بعد حاصل ہوتا ہے اس کو اموال فی یا مال غنیمت کہا جاتا ہے. فی وہ ہے جو لڑے بغیر حاصل ہوتا ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے ازواج کو سالانہ خرچ دیتے، باقی جو مال بچتا اسے سامان جنگ خریدتے، گھوڑے وغیرہ پر خرچ کرتے تاکہ اللہ کے راستے میں کام آ سکے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تمہیں سے مالداروں ہی کے درمیان وہ گردش کرنے والا نہ رہے. اور جو کچھ رسول تمہیں دے تو وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تو تم اس سے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے. یعنی یہاں آپ دیکھیں بہت واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی بتا دی گئی، قائم کر دی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جو حکم دیتے ہیں، جو کام کرنے کو کہتے ہیں ان کو پورا کرو. یہ حدیث کے حجت ہونے پر، دلیل ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے. یہ مال ان ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے ہے
جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ یعنی مہاجرین جو مکہ سے آئے وہ مال حاصل کرنے نہیں آئے، مال غنیمت یا مال فی کے لیے گھر بار نہیں چھوڑا انہوں نے، ہم وقت تیار رہتے کہ جب کوئی اللہ کی طرف سے کوئی کال آتی ہے تو فوراً ہی حاضر ہوتے ہیں۔ یہی لوگ سچے ہیں جو قربانی کے درجے پر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے، اور وہ انہیں اپنے پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی انصار کی طرف اشارہ ہے۔ انصار مدینہ آنے والوں کو اپنے اوپر بوجھ نہیں سمجھتے تھے۔ کون آئے تھے وہاں پہ؟ مہاجرین آئے تھے نا، مہاجرین آئے تھے، انہوں نے انصار والوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم پہ بوجھ آ گئے ہیں۔ مہاجرین کو مال کی خواہش نہیں تھی، ایسے ہی انصار بھی مال کی خاطر دین کی خدمت نہیں کرتے تھے۔ اس سلسلے میں اس آیت میں شان نزول میں ایک مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاقہ زدہ شخص ہوں۔ تو آپ نے اپنی ازواج کے پاس اسے بھیج دیا، مگر کچھ کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی ایسا شخص ہے جو آج رات اس کی مہمانی کرے، یعنی اس میزبان کی مہمانی کرے تو اللہ اس پر رحم کرے۔ تو ایک انصاری صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی مہمانی کروں گا۔ پھر وہ انہیں اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ اپنی بیوی سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، غریب فقیر شخص فاقہ زدہ جس کو تھوڑا سا کھانے کو چاہیے تھا، اس کو مہمان کا درجہ دیا، اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے پاس بھیجا، مگر جب کچھ نہ پایا پھر انصاری نے اس کو اپنا مہمان بنایا۔ تو یہاں دیکھا جائے کس طرح مسلمان کی عزت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے کام کو اپنی خوش قسمتی خوش بختی سمجھتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ان سے کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا۔ وہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میرے پاس تو صرف بچوں کا کھانا ہے اور تو کچھ ہے ہی نہیں گھر میں۔ تو انصاری صحابی نے کہا، جب بچے کھانا مانگنے لگے تو انہیں سلا دینا، چراغ کو بجھا دینا، آج رات ہم بھی بھوکے رہ لیں گے۔ بیوی نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ شخص صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ فلاں مرد اور عورت پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوا، یا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پر مسکرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، یہ ہے دین کی سچی محبت۔ یا اس کی خاطر انسان جس سے محبت کرتا ہے ان کے لیے بعض اوقات اپنی ذات کو پیچھے کر کے ان کو آگے کر دیتا ہے، اور جو اپنے نفس کی شخہ سے، تنگی سے، بخیلی سے، حرص سے اور لالچ سے بچا تو ایسے ہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ بات یہ کہ نفس کے خلاف جہاد، اپنے نفس کے خلاف کوشش جو ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ انسان بعض کا دوسروں کو بہت سمجھاتا ہے، کہتا ہے، لیکن پھر بھی جب بات اپنے پہ آتی ہے تو عمل سے وہ انسان پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو شوخہ کا علاج کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مال خرچ کرنے پر بخیل ہو تو اسے کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا چاہیے۔ یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور دوسری بات یہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی تنگی کا علاج تسبیح بتا دیا گیا۔ جو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوتا تھا تو اس کا علاج کیا بتایا؟ یہی تسبیح۔ تو تسبیح کو پڑھنا دل کو وسیع کرتا ہے، کھلا کرتا ہے، دل میں آنے والے بخیل کے خلاف پھر انسان عمل کرتا ہے۔ اور پھر دوسرا حل کیا بتایا کہ مال کی حرص ہونے کے باوجود اپنے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا، صدقہ کرنا، یہ افضل ترین صدقہ ہے، اور مال اکٹھا کرنے کی بجائے ساتھ ساتھ نکالتے رہنا۔ اسی طرح حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کرو یا تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرتی رہو، لیکن گن گن کر نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں گن کر دے گا۔ یعنی اگر ہم گن گن کر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی پھر کیا کرے گا؟ گن کر ہی ہمیں دے گا۔ لیکن اگر ہم خرچ کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اور دے دے گا۔ اور بخل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من البخل، اے اللہ میں بخل سے، دل کی تنگی سے اپنے آپ کو بچا کر تیرے حوالے کرتی ہوں۔ اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب،
ہمیں اور ہمارے ان کے بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بخل نہ رکھنا۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد ہمارے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد بغض نہ ہو، کوئی تنگی نہ ہو، ہمارے دل صاف ہوں، تو ایمان والوں کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ یہاں مؤلفین میں ان لوگوں کا حصہ بتا دیا گیا جو ایمان والوں کے لیے خیر خواہیں، لیکن جو ایمان والوں کو گالیاں دے، برا بھلا کریں، ان کا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ اس طرح ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو اس میں سب کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم بہت زیادہ یعنی زیادہ تکیہ کلام کے طور پر یعنی دعا کرنا جبکہ بتاتے رہتے ہیں کہ دعا کریں، تو یہ دعا جو ہے یہ سب کے لیے، یعنی تمام مومنین مومنات کے لیے اور والدین کے لیے بھی، یہ دعا کمپلیٹ ایک دعا ہے۔ تو ایک مسلمان جب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ بھی ہوتا ہے۔ جب بھی آدمی اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے تو نگران فرشتہ کہتا ہے آمین، اور کہتا ہے تجھے بھی ایسا ہی ملے۔ تو جو چیز ہم اپنے لیے چاہتے ہیں تو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ہم دوسروں کے لیے مانگنا شروع کر دیں۔ جو چیز ہمیں نہیں مل رہی، ہم مانگ کے تھک گئے ہیں، تو کیا کریں؟ دوسروں کے لیے مانگیں، کیونکہ فرشتہ تبھی دعا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب میں سے، یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکلیں گے، تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ یقین کی بات ہے، کون جھوٹے تھے؟ منافقین مدینہ، یہ یہود سے جو بنو نذیر کے لوگ تھے، ان سے کہتے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننا، اگر یہ کہیں کہ مدینہ سے نکلو تو مت نکلنا، اگر تمہیں نکالیں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہی ہوں گے۔ کسی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہاں پہ۔ تو ایسے جھوٹے وعدے منافقین تو اپنے بھی نہیں، اپنوں کے بھی نہیں ساتھ دیتے، تو یہ ان کا کیسے دیں گے؟ کسی اور کے کہاں سے وہ ہو سکتے ہیں؟ اگر انہیں کسی کا خیر خواہ ہونا ہوتا، سنسیئر ہونا ہوتا، تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتے۔ یاد رکھیے، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلص نہیں، وہ آپ کا بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتے پھیریں گے، پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو، یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے، یعنی وہ بندوں سے زیادہ ڈرتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے۔ ان کے آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہے۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، یعنی آپس میں بھی ایک نہیں، لڑتے ہوئے بھی لڑے ہوئے بھی ہیں وہ آپس میں۔ وہی بات ہوئی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہو سکتے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں تو کسی کے ساتھ نہیں۔ جس کو دھوکہ دینے کی عادت ہو وہ ہر ایک کو ڈنگ مارتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے دل میں بغض رکھ کے آپس میں محبتوں کا ظاہر کرنا، ایک دوسرے سے چاپلوسی کرنا، یہ بھی درست نہیں۔ کثیری کہتے ہیں کہ لوگوں کا آپس میں متحد ہونا، حالانکہ ان کے دل میں آپس کے لیے نفرت و اختلاف ہو، ہر قسم کے بگاڑ کی اصل ہے۔ یہاں سے سارا بگاڑ فساد نکلتا ہے، اور ہر مشکل موقع پر اللہ کی طرف سے مدد نہ آنے کا سبب ہے یہ۔ دوسرا یہ کہ بغض کی ممانعت کی گئی ہے، یعنی بغض نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، ایک دوسرے سے روگردانی نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، نہ ایک دوسرے سے حسد کرو، تم بھائی بھائی ہو جاؤ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، ورنہ من احب للہ وابغض للہ، یعنی جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض رکھے، یعنی جب بھی آپ کسی سے اختلاف کریں یا بغض رکھیں تو اپنے آپ سے پوچھا کریں کہ میں کیوں کر رہی ہوں، کیا میرا ذاتی وجہ ہے اس میں، یا اللہ اور اس کے رسول کی خاطر میں اس سے بغض کر رہی ہوں۔ تو دین کی وجہ سے جو ضد ہوگی وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی مومن کے ساتھ کسی
سچے مخلص انسان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی اختلافات، چھوٹی موٹی ناپسندہ باتیں، ان پر نفرت نہیں پالی جا سکتی، کیونکہ آپس کی دعوت جو ہے وہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ اور خصوصاً وہ لوگ جن کے درمیان کوئی خون کا رشتہ داری ہیں، وہ کسی اچھے کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو ان کے دل ایک دوسرے کی طرف سے صاف ہونے چاہیے، اور تو اگر وہ جڑے مضبوط ہوں تو پھر پودا بھی مضبوط ہوگا۔ یعنی آپس میں اگر دل جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں تو ہمارا جو ہے جو ایک جتھا ہے وہ مضبوط ہی رہے گا۔ وہ یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جیسے شیطان کی مثال ہے، جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی دیکھیں شیطان بھی انسان کو اسی طرح کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے شیطان؟ پہلے اس کو مزین کر کے دکھاتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن بعد میں جب انسان گناہ کر بیٹھتا ہے کہتا ہے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہی منافقین کا بھی حال ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، وہ اور ظالموں کا یہی سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی ہمیں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بنایا ہے، کچھ بنایا۔ دنیا کا کل نہیں، اس کے لیے ہم سخت غمزدہ ہوتے ہیں، فکر کرتے رہتے ہیں۔ آخرت کی یعنی کل جو ہے آخرت ہے، آخرت کی قبر کی، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی بہت ضرورت ہے۔ تو یہاں پہ اتق اللہ یعنی اتق اللہ 2 دفعہ ہے، اور درمیان میں جو حکم دیا گیا اللہ کے ڈر کا وہ کیا ہے؟ ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہمیں سے ہر ایک کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا جمع کر رکھا ہے۔ تو یہاں ہمیں عمل میں جلدی کی ترغیب دی گئی ہے، یعنی انسان کو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں؟ پتہ نہیں کل کا دن آنا ہے یا نہیں آنا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آج جو اپرچونٹی ملی ہے، آج اس وقت کو موقع ہے، کر لیں، کل کو کوئی پتہ نہیں۔ اور قیامت کے دن 5 سوالوں کی تیاری جو ہے ہمیں کرنی پڑے گی۔ 5 سوال کون سے ہیں؟ اس کے عمر کے بارے میں کہاں صرف کی، کہ اپنی جو عمر ہے کہاں پہ لگائی ہے۔ دوسرا، جوانی کے بارے میں کہاں استعمال کی، جوانی میں تو انسان طاقتور ہوتا ہے تو وہ کہاں پہ لگائی طاقت۔ اور تیسرا، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ 4 سوال ہو گئے۔ 5واں، اور جو کچھ سیکھا اس پر عمل کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کو سنا، اس پر کتنا عمل کیا۔ تو یہ 5 سوال کے جواب جو ہے قیامت کے دن ہمیں ضرور دینے پڑیں گے، اور یہی نیک اعمال ہوں گے جو کل قبر میں ہمارے کام آئیں گے۔ نماز، صدقہ، قرآن، روزہ، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال والوں ہی کو آخرت میں کامیابی کی بشارت دی گئی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، تو وہ لوگ جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی بعمل بنائے۔ اور تم ان جیسے نہ بن جاؤ جو اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے، خطرناک کنڈیشن ہے کہ جس میں انسان اپنا آپ بھول جائے۔ یعنی جب انسان اللہ کو بھولتا ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، یا اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا جو ہمارا مقصد زندگی ہے، جب انسان اس کو فراموش کرتا ہے تو دراصل اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اور پھر انسان اپنے آپ کو جب بھولتا ہے تو اپنے عیب اس کو نظر نہیں آتے، اپنے اوپر کیا ذمہ داریاں ہیں وہ نہیں پتہ چلتی۔ یعنی خود فراموشی، جیسے کہتے ہیں خدا فراموشی کیا ہے اور خود فراموشی، یعنی اللہ کو بھولنا، اللہ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا جس کے لیے اس نے ہمیں پیدا کیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہمیں؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو یہ پھر کیا، یعنی اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ اس پر کہ انسان اپنے نفع نقصان سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیا چیزیں فائدہ دینے والی ہیں، کیا چیزیں نقصان دیں گی۔ اور دوزخ والے جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں۔ یعنی نہ ان کی زندگی برابر، نہ سوچے، نہ اخلاق ایک جیسا، نہ عبادات ایک جیسی، نہ طور طریقے ایک جیسے، نہ انجام ایک جیسا، تو کامیاب پھر کون ہوگا؟
جو اللہ کی خاطر جیے اللہ کی خاطر مرے۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یقیناً آپ اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے پست ہونے والا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے والا دیکھتے۔ یہ مثالیں ہیں، ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ یعنی قرآن پاک میں بار بار غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور یہاں پر قرآن کے بارے میں غور و فکر، قرآن کا جو اثر ہے زندگی میں، یا قرآن کیا چیز ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اسی آیت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اگر کسی کا دل پتھر کی طرح ہو جائے، پہاڑ پتھر کی طرح ہوتا ہے، تو اس کو قرآن کثرت سے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کا دل پھٹے، نرم ہو، اس کے اندر اللہ کی خشیت آ جائے۔ تو اس سے ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی ایک سینس ہے، ایک احساس ہے، ایک شعور ہے، وہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، جیسے کہ ہدہد نے اپنے رب کو پہچانا، جیسے مسجد نبوی میں کھجور کا تنے نے رونا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں گے نہیں؟ اگر چیزیں زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں پہچان سکتے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا، وہی وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ تعالیٰ ہے، خاکہ بنانے والا، وجود لانے والا، صورت گری کرنے والا، سارے اچھے نام اسی کے ہیں۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور سب پر غالب، کمال حکمت والا۔ دیکھیں پھر تسبیح کی بات ہو گئی ہے۔ سورت کا آغاز بھی تسبیح سے اور آخر بھی تسبیح سے۔ سورہ ممتحنہ مدنی ہے، اس میں 13 آیات اور 2 رکوع۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا یقیناً انہوں نے اس کو انکار کیا۔ وہ رسول کو اور خود تمہارے اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے، میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً میں سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو اس آیت کریمہ کی ابتدائی حصے کا نزول یہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا قصہ۔ اس میں حاتم مہاجرین میں سے تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی سعادت بھی حاصل ہوئی تھی۔ مکہ بھی ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریش میں سے نہ تھے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا اور دعا فرمائی کہ اللہ انہیں ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا۔ لیکن حاتم بن ابی بلتہ کو فکر ہوئی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے تو کہیں ایسا نہ کہ میرے بال بچے مارے جائیں، کیونکہ باقی لوگوں کے تو قبیلے ان کی حفاظت کر رہے گے لیکن میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک خط لکھا، ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دے دی کہ یہ احسان کرو، اگر اہل مکہ پر کریں گے تو اس کے بدلے میں ان کے بچے بھی بچ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا فضل یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تعاقب کیا اور اسے خط واپس لے لیا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ انہوں نے کس وجوہات پر کیا تھا یہ کیوں بھیجا تھا ادھر خط قریش مکہ کو؟ تاکہ میرے بچے کی حفاظت میں رہے۔ تو لیکن اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ سب سے افضل ہے، یعنی وہاں پہ بیوی، بچے، مال، سب کچھ پیچھے ہے۔ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنی زبانیں، اپنے ہاتھ تمہاری طرف سے برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تو کفر کرو، یعنی تمہارے دشمن کو تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے، تمہیں واپس اپنے دیا یا ان سے یا ان کی طرف لوٹانا چاہیں گے، یعنی وہ تمہارے ساتھ ہر طرح سے دھوکے میں ہی رہیں گے۔
تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی۔ وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے خوب دیکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی حاتب بن ابی بلتہ کو بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے ایسا کیا، تو انہوں نے اقرار کر دیا اور عذر پیش کیا۔ ان کی اولاد اور رشتہ دار چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں تھے، اس وجہ سے انہوں نے ایسے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اولاد کی وجہ سے رب کی نافرمانی کی تو قیامت کے دن یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ اور یہ ہم سب سوچ لیتے ہیں کہ بعض کا انسان غلط کام حرام کماتا ہے، صرف کس کی خاطر کماتا ہے؟ اولاد کی خاطر یا بیوی بچوں کی خاطر، ان کو خوش رکھ سکے، یا اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے ان کی خاطر۔ تو یہاں پہ ایک اصول سمجھا دیا گیا کہ اللہ کی فرما برداری میں جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں کسی مخلوق کا حکم نہیں مانتا، کسی مخلوق کا حکم نہیں ماننا۔ اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں رک جانا، کسی اور کی بات نہیں ماننی۔ بعض کا ہم عذر کرتے ہیں کہ فلاں مجھے ایسا کہتا ہے، فلاں یوں کہتا ہے، اس لیے مجھے کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، وہ چیزیں چھوڑ دو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہیں۔ بعض کا جاب پر کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں، نماز کی اجازت نہیں ملتی تو کوئی اور جاب انسان تلاش کر لیتا ہے۔ اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں اور سے تمہیں رزق اللہ تعالیٰ دے دے گا اور ہو سکتا ہے اسے بہتر رزق عطا کر دے، لیکن اپنا فرض ادا کرنا نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات بتا دی گئی کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ دار بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر دنیا میں کہا یعنی کوئی کام آتا ہے تو کون آتا ہے؟ یعنی کچھ نہ کچھ خاندان، قبیلہ، کنبہ، کچھ نہ کچھ انسان کی مشکل جو ہے، یعنی رشتہ دار جو ہیں وہ انسان کی مشکلات دور کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن کیسا ہولناک ہوگا کہ اس وقت اپنے بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے ہوں گے، نہ ماں باپ بچوں کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ تمہارے لیے ابراہیم ہے اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، ہم تمہارے ساتھ کفر کرتے ہیں، ہمارے تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا، تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ یعنی بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ ربنا علیک توکلنا و الیک ابنبنا و الیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ تو یہ کس نے دعا کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور جو منہ پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلدی دوستی پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے اللہ کسی دن اس کو ہدایت دے اور وہ مسلمان ہو جائے، دشمنیاں ختم ہو جائیں، جیسے کہ ہوا بھی کہ فتح مکہ کے وقت ابو سفیان اور بہت سے لوگ جو مسلمانوں کے خلاف تھے بہت بڑی تعداد میں مسلمان ہوئے تھے۔ کس وقت ہوئے تھے؟ فتح مکہ کے دوران، اور بغیر جنگ کے مکہ جو تھا وہ فتح ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں گھروں سے نکال کر لائے کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان سے منع کرتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی، یہ کہ تم ان سے دوستی کرو اور جو ان سے دوستی کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یعنی جن کا ماضی یہ رہ چکا کہ ہر موقع پر تمہاری دشمنی کی تو ان کو دوست کیوں بناتے ہو، پھر وہ ڈنگ مار جائیں گے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر وہ تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔
یہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے، جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو۔ جب ان کے مہر تم انہیں دے دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا وہ مانگ لے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ کہیں وہ شوہر سے لڑ کر تو نہیں آئی، یہ دیکھ لینا چاہیے، جانچ پڑتال کر لینی چاہیے، یا دنیاوی مقاصد کے لیے مکہ چھوڑ کر تو نہیں آئے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی ایک شک یہ تھی کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینے آئے گا اسے واپس دے دیا جائے گا، لیکن چونکہ اس میں عورتوں کا کوئی کلیئرلی مینشن نہیں تھا تو اس لیے عورتوں کو واپس نہیں دیا جائے گا، لیکن یعنی ایسی عورت بھی آزاد ہو جائے گی اس کافر شوہر سے، اور تم ان کا مہر دے کر ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات کے جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، اور نہ چوری کریں گی، اور نہ زنا کریں گی، اور وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی نیک کام میں وہ تمہارے نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تو اس بیعت میں اور بہت سے امور کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر بھی بیعت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے جو بیعت لی اس میں آپ کے ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا، زبانی بیعت لی گئی تھی، اور اس بیعت میں ان باتوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی شامل تھیں، جس میں یہ کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ نوحہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یعنی کسی کی موت پہ پیٹنا اور شور و گل کرنا۔ پہلی جاہلیت کی طرف زیب و زینت اختیار نہیں کرو گی، یہ بھی شرط تھی اس میں، یعنی خوبصورتی کو نمایاں نہیں کرو گی، یعنی اپنے آپ کو حجاب میں رکھو گی، یہ بھی شرط تھی اس میں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح ناامید ہو گئے جیسے وہ کافر ناامید ہو چکے جو قبروں میں تھے، جو قبروں میں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو سردار مت کہو، اگر وہ سردار ہو تو بے شک تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، یعنی اگر ہم منافق کو جو ہے وہ سردار بنا لیتے ہیں تو، یعنی ایسا شخص جس کی منافقت کھلی ہو، ورنہ دل کی منافقت تو کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو انسان ہارے کے پیچھے نہ پڑ جائے، دلوں کے معاملے اللہ کے سپرد ہیں۔ سورہ صف مدنی ہے، اس میں 14 آیات، 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا، سبح للہ ما فی السماوات والارض، پھر اسی سے شروع ہوا نا، ہر چیز جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ تو اس میں کیا کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ تسبیح۔ پھر کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو، یعنی قول و فعل میں تضاد سخت ناپسند ہے۔ نااہل لوگوں کی علامت ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دینا، خود عمل نہ کرنا، دوسروں کو جھوٹی امیدیں دلانا، وعدے کرنا اور بھول جانا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آگ کی کینچی سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے ہونٹ جو ہے سب سے سینسٹیو سکن ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے خطیب ہے جو وہ بات کہتے ہیں خود نہیں کرتے، اوروں کو بتاتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اس کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ اسی طرح قول و فعل میں تضاد والے کو جہنم میں کیا حال ہوگا، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پر گردش کرتا ہے،
جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے، کہیں گے اے فلاں تیری کیا حالت ہے، کیا تم ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا، خود نہیں کرتا تھا۔ اس سے حتیٰ وسیع بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان سوچ کر بات کرے، جو کہے پھر اس کو نبھائے بھی، کیونکہ بہت دفعہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دوسروں کو تلقین ضرور کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو ان کے راستے میں سب بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ یعنی صف کی اہمیت پیچھے بھی گزر چکی سورہ صافات میں، اور یہاں پوری سورت کا نام بھی صف ہے، یعنی فرشتوں کی صفیں، اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں، پرندوں کی طرح۔ پرندے کیسے صفیں بناتے ہیں؟ ایک لائن، ایک تار میں ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوگی۔ جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، جس میں کتنی صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی؟ 80 صفیں۔ 120 صفوں میں سے 80 صفیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام نکلنا دنیا مافیا سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کے آرگنائز طریقے سے کرنے کے لیے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی 60 سال نمازیں پڑھی ہیں لیکن ایک آرگنائز طریقے سے جہاد کرنا اس سے بہتر ہے۔ اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا بھی انحصار ہے۔ یعنی اگر ہماری صفیں درست ہوں گی تو ہمارے دل بھی درست ہو جائیں گے اس کی وجہ سے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو گیپ فل کرنے چاہیے، دوسرا آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، یعنی کندھے سے کندھا ملانا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک بندہ آگے کو نکل جائے اور دوسرا پیچھے کو، یعنی زگ زیگ بن جائے، تو یہ بھی قطار نہیں ہوتی، یہ بھی درست نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں جو صف کی شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کیا جاتا ہے۔ ایک قدم آپ جب اٹھا کر آگے پیچھے کرتے ہیں تو سب سے زیادہ پسندیدہ قدم ہے وہ، کہ تاکہ ہماری صف سیدھی ہو جائے۔ اور خالی صفوں میں شیطان جا گھستا ہے، یعنی گیپ کے اندر، اور پھر جو وہ دلوں میں خوب وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی اگر آپ سمجھے کہ یہاں پہ ایک انسان کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے اور درمیان میں گیپ ہے، تو یہاں پہ شیطان گھس جائے گا، پھر وہ کیا کرے گا؟ آپ کی نماز کو خراب کرے گا۔ اسی طرح 2 صفوں کے بیچ میں گیپ بھی بڑا نہیں ہونا چاہیے، صفیں ملی ہوئی ہونی چاہیے۔ اور مردوں کے لیے خاص طور پر فرمایا جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا۔ دیکھیں ہم بعض کا ایسے سوچتے ہیں نا کہ اگلی صف میں رہنے سے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو جہنم میں بھی پیچھے کر دے گا، اور وہ دراصل منافقین تھے پھر درک الاسفلی، کہ ان کے لیے قرآن کریم میں جو ہے وہ آتا ہے اس کے بارے میں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ انسان جب خود سرکشی کرتا ہے، صحیح راستے سے نکلنا چاہتا ہے تو بھٹکتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، دل ٹیڑھا اس کا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے ویسے ہی راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتے رہنا چاہیے، اس کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ کون سی دعا ہے صراط مستقیم کے لیے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو ہمیں سے پہلے گزر چکے، ایمان پر جن کے خاتمے ہوئے، جنہوں نے دین کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ تو جب انسان اس کا راستہ چھوڑتا ہے، سبیل المؤمنین چھوڑتا ہے، تو پھر اس کا دل ٹیڑھا ہوتا ہے، اور جب دل ٹیڑھا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اسے اسی راستے پر چلا دیتا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔
دیکھیے کس نے یہ خوشخبری سنائی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ چنانچہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی نہ ماننا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو جادو کچھ بھی قرار دے دو۔ تو اصل میں جب انسان کا دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اس کو حق بات سمجھ نہیں آتی، نہ وہ سمجھنا چاہتا ہے، بلکہ حق ہی کو بلیم کرتا ہے، سچ بات کو ٹویسٹ کر دیتا ہے، اس کو جادو قرار دے دیتا ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یعنی ہمیشہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈے ہوتے رہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس پراپوگنڈے کی وجہ سے اسلام ختم ہو جائے۔ اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا اگر کسی اور چیز کے بارے میں کیا جائے تو شاید وہ سروائیو نہ کر سکے، لیکن ہر دور میں قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تعلیمات پر، مسلمانوں پر ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اصل دین کو چھپانے اور اس میں کانٹ چھانٹ کرنے کی ایسی کوششیں کی جاتی رہی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر جگہ تک پہنچ کرے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی پورے ہر جگہ پر اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کرے گا۔ آج آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ پیغام کہاں تک جا پہنچا ہے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے، میسج پہنچ جاتا ہے۔ عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ساتھ عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ہوگی۔ تمیم داری فرمایا کرتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت، عزت نصیب ہوئی، اور جو ان میں کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے۔ یعنی ایمان لانے کے بعد یہاں جہاد کو افضل ترین عمل قرار دے دیا گیا۔ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، وہ تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی اجر بھی بتا دیا کیا کیا فائدے تمہیں حاصل ہوں گے اللہ کے راستے میں نکلنے کے، اور دوسری جو تم پسند کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے، مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی کوشش، اپنی محنت، اپنی جگہ وہ تو کرنی ہے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا۔ حواری کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام تھے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے والے حواری تھے۔ تو انہوں نے حواریوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے، تو وہی غالب آ گئے۔ یعنی دین کی پروموشن کے لیے، دین کے دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دین کے نفاذ کے لیے تم اپنی کوششیں، اپنی صلاحیتیں پیش کرو۔ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ دو۔ من انصاری الی اللہ، کہ اس کا مطلب ہے کہ دین کی طرف دعوت دینے میں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے جو عیسائی لوگ جو ہیں وہ اپنے فالوور کو دعوت دیتے ہیں اور دن رات اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی سردی گرمی جو مرضی ہو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی دعوت، اپنے دین کی دعوت جو ہے نا وہ بند نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے ان کی پکار لبیک انہوں نے کہا، تو تم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک ہو۔ یہاں پہ اصل میں بات جو ہے صحابہ کرام سے کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جو رسول کے وارث و انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، جو بھی تمہیں دین کے کام کے لیے، خالصتاً دین کے کام کے لیے، کوئی اور مفادات نہ ہو، اغراض نہ ہو، پھر ان کو سپورٹ کرنا، ان کا ساتھ دینا لازم ہوتا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغام بنا کر بھیجے گئے، تو کچھ لوگوں نے تو بات مان لی لیکن کچھ نے نہیں مانی۔
سورہ جمعہ مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جمعے کے دنوں کے حساب سے جو ہے صرف جمعے پر ہی ایک صورت ہے اور کسی دن پر صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ پھر دیکھیں تسبیح کی بات، کون سی تسبیح؟ جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے، سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں ان کی آیات پڑھ کر سناتا، انہیں پاک کرتا، ان کی کتاب و حکمت کی تعلیم ان کو دیتا، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے یقیناً وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے؟ نہیں، ان پڑھ تھے۔ اور یہ ہے پرفیکٹ نصاب، اس آیت میں پورا پرفیکٹ نصاب بتا دیا گیا۔ پہلا، قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کیسے تعلیمات دیتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کر کے۔ دوسرا، تزکیہ، یعنی لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، تربیت کرتے تھے ان کی۔ تیسری، اس کے ساتھ ساتھ قرآن و حکمت، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا، اس کی تلاوت کی، ہمیں بھی تلاوت کرنی آنی چاہیے، اس کو پراپر ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اس تلاوت کو تجوید اور ترتیل سیکھنی چاہیے، قرآن کو پڑھنا سیکھنا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صرف پڑھنا ہی نہیں آنا چاہیے، صرف تلاوت ہی خوش ہو کر نہیں کرنی چاہیے، ہمارے مخارج اچھے ہوں بلکہ اندر کا تزکیہ بھی ہو رہا ہو اس سے۔ کیونکہ وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال بصل کی طرح ہے، جس کی خوشبو تو آتی ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے۔ نہیں، جب کوئی اچھی تلاوت کرتا ہے تو اس کی خوشبو تو پھیل جاتی ہے، لیکن اگر اس کا اپنا تزکیہ نہیں ہوا تو وہ درست نہیں ہے۔ اس لیے ہر قرآن پڑھنے والے کو چاہیے کہ وہ تلاوت اور تجوید کر رہا ہو، چاہے ترجمہ اور تفسیر کر رہا ہو، چاہے وہ حدیث پڑھ رہا ہو، اس کا فوکس ہونا چاہیے اس بات پر کہ یہ سب چیزیں عمل کے لیے ہیں اور کس طرح ظاہر کو خوبصورت بنا رہے ہیں، اسی طرح ہم باطن کو بھی خوبصورت بنائیں۔ تلاوت ظاہری خوبصورتی ہے، تزکیہ باطنی خوبصورتی ہے۔ اس لیے آپ میں سے جو کوئی جہاں بھی تھوڑی تھوڑی بچوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو تجوید پڑھانا ہے، ناظرہ یعنی قرآن پڑھائیں، ان سب کو تجوید کے ساتھ ساتھ تزکیے کی بھی ضرور اس پر تزکیہ بھی کریں، یعنی قرآن پڑھنے والوں کے اخلاق سنورنے کی بھی ضرور فکر ہونی چاہیے، اور سب سے پہلے خود ان کے لیے رول ماڈل بن کے ان کو دکھانا پڑے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل تھے، اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یعنی امیوں کی طرف بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور دوسروں کی طرف بھی، جیسے لوگ جو عرب میں سے نہیں ہیں، اجمی ہیں، اور دنیا کے باقی تمام لوگوں کی طرف، اور دوسرے جو ان سے ابھی ملے بھی نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہی سے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یعنی یہ ایمان، یہ قرآن کی تلاوت، یہ تزکیہ، یہ تعلیم قرآن یعنی کتاب و سنت کی تعلیم، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کا فضل ہے جو کسی پر ہوتا ہے اور کسی پر نہیں، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو اس کی تعلیمات کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس کی تعلیمات کی توفیق عطا فرمائے۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح جو کتابوں پر بوجھ اٹھاتا ہے، ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی پھر اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا گیا کہ تم پڑھنے پڑھانے والے لوگوں ان کی طرح نہ ہو جانا، یعنی پڑھ لیا، حفظ کر لیا، یاد کر لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ ان کی مذمت کی گئی، پچھلی قوموں کی مثال بیان کر کے نصیحت کی گئی ہے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے۔ ابن قیم کہتے ہیں اہل القرآن وہ لوگ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے تھے، اور جو کچھ اس میں تھا اس پر عمل کرنے والے تھے، اگرچہ قرآن کو زبانی یاد ہو بھی یا نہ ہو۔ تو اہل قرآن میں سے تھے، لیکن جو شخص اسے زبانی یاد کر لیتا ہے، نہ سمجھے، نہ عمل کرے، تو وہ اہل القرآن میں سے نہیں۔
چاہے وہ قرآن کے حروف کو، تجوید کو اچھے اور درست انداز میں کیوں نہ رکھے۔ اسی لیے جو حامل قرآن کی عملی زندگی میں تبدیلی آنی چاہیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شان ہے کہ اسے اس کی راز سے پہچانا جائے گا، جب وہ سو رہے ہوتے ہیں ان کے دل سے پہچانا جائے گا، جب وہ لوگ پی رہے ہوں گے اس کے غم سے پہچانا جائے گا، جب وہ لوگ خوش ہو رہے ہوں گے اس کے رونے سے پہچانا جائے گا، جب لوگ ہنس رہے ہوں گے اس کی خاموشی سے پہچانا جائے گا، جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں گے اس کے خشوع سے پہچانا جائے گا، جب لوگ تکبر و فخر کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ چاہیے تو حامل قرآن رونے والا یعنی آنسو آنے چاہیے، غمگین ہو، فکر آخرت پر غمگین ہو، بردبار ہو، لوگوں کی باتیں برداشت کرنے والا ہو، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہ کرنے والا ہو، بھڑک اٹھنا، دوسروں کو برا بھلا کہنا، یہ حامل قرآن کی علامت نہیں ہوتی۔ اور کم گو ہو، بہت زیادہ باتونی شخص ناپسندیدہ ہے۔ اور قرآن پڑھنے والے کے اندر یہ ٹھہراؤ لازمی آنا چاہیے۔ حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو شور شرابہ کرنے والا ہو، نہ چیخنے چلانے والا ہو، اور نہ تیز طبیعت والا ہو، یعنی قرآن کا اثر اس کی عملی زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماسوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہتے ہیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ یقیناً تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ یعنی موت تو چل پڑی، بس وہ انتظار کریے، جس دن اس کے قدم پورے ہو جائیں گے وہ آ پہنچے گی۔ یعنی موت ہر طرف سے انسان کو گھیرے ہوئے ہے، انسان مختلف مشکلات سے بچتے بچتے ایک سے نکل کر دوسری میں پھنس جاتا ہے، یہاں تک کہ موت کے منہ پر چلا جاتا ہے، اسے نہیں نکل سکتا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی جمعے کے دن کے بارے میں سورہ جمعہ میں پہلے قرآن سیکھنے سکھانے اور عمل کی بات کی گئی، اب جمعہ پڑھنے کی، یعنی کیونکہ جمعے کا دن مومنوں کا سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا دن ہوتا ہے، علم حاصل کرنے کا، خطبے کے ذریعے۔ یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ علماء نے کہا کہ ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے۔ جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن۔ بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن۔ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا بھی گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے کون سا دن ہے؟ عید کا دن ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن زمین پر اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو ضرور دیتا ہے، جبکہ وہ کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ جمعے کے دن بھی خوب کیا کرنی چاہیے؟ دعائیں کرنی چاہیے۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے۔ یہ طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی یوم المزید ہوگا جو جمعے والوں کے لیے ہوگا۔ آخرت میں کب ہوگا؟ قیامت میں نہیں، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے لیے ایک دن رکھا گیا ہوگا جس کو یوم المزید کہا جائے گا، وہ جمعے کا دن ہی ہوگا، اور جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائیں گے، یعنی ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا جلوہ دکھایا کریں گے، یہاں تک کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے، وہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اس سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، یعنی اتنا دیا جائے گا ان کو کہ ان کی خواہشات ہی ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے وہ کچھ کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، کسی دل پر ایسا خیال ہی نہیں گزرا ہوگا۔ یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے، وہ جمعے کا دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر، یعنی آخرت میں بھی جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے وہ، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کریں گے، اس میں مزید اللہ تبارک تعالیٰ کا دیدار بھی پھر نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، اور وہ زیادہ کیا چیز ہے اس میں؟ اللہ کا دیدار، جو جمعے کے دن ہوگا۔ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللّہ، یعنی سارے کام پیچھے چھوڑ کے انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلد نماز مسجد میں پہنچنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو اس کے مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین اور چمکتا دھمکتا ہوگا۔ اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دولہا کی طرف رخصت کرتے ہوئے گھیر لیا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعہ کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی بھی کرے گا۔ وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، اس کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی۔ وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعے کے دن کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ دن ہمارے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کون کون اہتمام کرتا ہے جمعے کے دن؟ اور خطبے سے پہلے کون مسجد میں جاتا ہے؟ خطبے سے پہلے مسجد میں جایا کرے، بہت بڑا ثواب ہے اس کے لیے۔ اور پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ عراق بن مالک رضی اللہ عنہ کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے، یا اللہ، میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جیسے تو نے مجھے حکم دیا۔ تو مجھے اپنے فضل و مہربانی سے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کرنا چاہیے۔ تو مسجد سے نکلنے کی کیا دعا ہے؟ مسجد سے نکلتے ہوئے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم انی اسالک من فضلک، اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتی ہوں، دونوں طرح سے آ سکتا ہے اس کا معنی۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو ان کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیجئے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے، اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں سے بہترین ہے۔ تو اس آیت کے شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ ایک تجارتی قافلہ مدینے میں آ گیا تو صحابہ اس کی طرف لپک پڑے، اور مسجد میں آپ کے پاس صرف 12 آدمی رہ گئے۔ تو یہ صورتحال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے چلے جاتے کوئی بھی نہ یہاں بچتا تو اس وادی میں آگ برس پڑتی جو تمہیں بہا کر لے جاتی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، کہتے ہیں 12 آدمیوں میں سے جو باقی رہ گئے تھے اس میں حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ تھے۔ اصل میں جو چلے گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ مدینہ میں قحط تھا، اور جب باہر سے غلہ آتا تھا تو لوگوں کو جلدی ہوتی تھی کہ وہ خرید لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے۔ تو وہاں کوئی نزدیک تو مارکیٹ تھی بھی نہیں، تو دوبارہ وہاں سے لے کر آئے۔ تو اپنے طور پر انہوں نے ایک شدید ضرورت کے تحت ایسا کیا تھا۔ کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اپنی شدید ضرورتوں کو بھی پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور وہ خطبہ چھوڑ کر اٹھ گئے تھے، یعنی نماز نہیں چھوڑی تھی، انہوں نے خطبہ چھوڑا تھا۔ تو جمعے کا خطبہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اس وقت کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کوئی بات کر رہا ہو تو اس کو یہ بھی نہ کہ چپ ہو جائے، یہ بھی لغویات میں سے شامل ہے۔ اپنے پورے کان کس کی طرف لگانے چاہیے؟ خطبے کی طرف لگا دینے چاہیے، حتیٰ کہ کسی کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ چپ ہو جاؤ۔ تو اس سے بھی پھر یہ ہے کہ اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے اس سے۔ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، اس میں ہی آپ کا اجر ثواب جو ضائع ہوتا ہے۔ تو مسجد میں یا تو بچوں کو لے کر نہ جائیں، اور اگر بچوں کو لے کے جائیں تو پھر ان کو پہلے سے سمجھا کر جائیں، قریب بٹھائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ سورہ منافقون مدنی ہے، اس میں 11 آیات اور 2 رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔
کیونکہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں تھی، صرف زبانوں پر تھی، دل کا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے تھے۔ تو اللہ نے ان کے جھوٹا ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو منافق کی صفات میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ بات کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی، امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ تو اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ بوجھ یکساں نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نفاق سے بہت ڈرتے تھے۔ ابن ابی ملکیہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر ہوتا تھا، اور ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم دوسروں کو بڑی آسانی سے منافق کہہ دیتے ہیں، لیکن اپنے نفاق کو نہیں جانتے۔ حسن کہتے ہیں کہ مومن ہی نفاق سے ڈرتا ہے، اور منافق مومن سے بے خوف ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں کو مہر لگا دی گئی، چنانچہ وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چکنے رہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے۔ کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں؟ یعنی فزیکلی بڑے فٹ ہے، خوبصورت ہینڈسم ہے، اتنے اچھے اسپیکر ہے، گویا دیواروں کے ساتھ لگائی گئی لکڑیاں جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہیں، لیکن اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ بزدل ایسے کہ ہر آواز کو سمجھتے کہ بلا آ گئی۔ دیکھا جائے تو یہاں پہ منافق کے بولنے کے انداز پر بھی بات کی گئی ہے، اس کی گفتگو پر۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے۔ عمر بن ابی خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے، یعنی عملی طور پر وہ دوسروں پر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو اس کا حق نہیں دیتا، اور ویسے وہ بڑی سمجھداری کی باتیں کرے گا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی دین کی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں، ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لیکن منافق سمجھتے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ مال اور اولاد ہی ہیں جس نے اس کے اندر نفاق پیدا کر دیا۔ ان دونوں کی حد سے بڑھی ہوئی محبت انسان کے دین کے تقاضے کو پورا کرنے سے روکتی ہے۔ اور یہاں پہ منافقت کا علاج ذکر کیا گیا ہے کہ ذکر سے دل زندہ ہوتا ہے، پھر دل نرم ہو جاتا ہے، اور ہدایت کی بات انسان کے دل پر اثر کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے، اے میرے رب تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو صدقہ کرنے والا نیک لوگوں میں شامل ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں اور یعنی بتا دیا کہ کل انسان جو کرے گا، یعنی اگر وقت گزر جائے، موت آ جائے، تو انسان کے دل میں یہی حسرت ہوگی۔ کون سی حسرت ہوگی؟ کہ میں صدقہ کر لوں، صدقہ کر لیتا، صدقہ کیوں نہ کیا۔ اور آج ہم اگر ہمارے پاس مال ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ بچا کے رکھتے ہیں، تو لیکن کل قیامت کے لیے دن کیا ہوگا؟ یہی حسرت بن جائے گا۔ حسرت کیا ہوگی؟ کہ کاش کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا، جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ تغابن مدنی، اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، سبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا بتایا جا رہا ہے؟ تسبیح۔ دیکھیں کتنی زیادہ صورتیں ہیں جو ایسے ہی تسبیح کے بارے میں بیان ہو رہی ہیں۔ جو کچھ زمین میں ہے اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کیا پھر ہم تسبیح نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ کریں گے۔ وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے، تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ انسان کی شکل و صورت حسن ساری مخلوقات کے مقابلے میں نمایاں ہے کہ سیدھا کھڑا بھی ہوتا ہے، پاؤں پر چلتا بھی ہے، اب ڈریس بھی پہنتا ہے، سکین بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورت بنائی ہے۔ تو انسان دو بہترین صفات متصف ہے، یعنی اس کو دو بہترین صفات عطا کی گئی ہیں، ایک حسن، ایک بیان، اور بولنا بھی وہ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ جانتا ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی آسمانوں کی باتیں بھی اللہ جانتا ہے، دل کے اندر چھپی باتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے؟ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ انسان ہماری رہنمائی کریں گے، چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ تمام خوبیوں والا ہے، یعنی انسان مرد ہماری رہنمائی کریں۔ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے، یعنی جب اٹھایا جائے گا تو پھر جو دنیا میں کر کے گئے وہ سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا، وہی ہار جیت کا دن ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، نیک عمل کیے تو وہ اس کی برائیاں سے دور کر دے گا، اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو مومن اور کافر کے غبن کا دن، خسارے کا دن، کافر کا خسارہ ایمان چھوڑنے کی وجہ سے ہوگا، اور مومن کا خسارہ کیا ہوگا؟ احسان میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے۔ ہر شخص کسی نہ کسی پچھتاوے میں مبتلا ہوگا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، لوٹ کر جانے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم پھر جاؤ تو تمہارے رسول پر محض صاف پہنچا دینا، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ایمان والوں پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یقیناً تمہاری بیویوں، تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہاری دشمن ہیں، سو ان سے ہوشیار رہو۔ اگر تم معاف کر دو، درگزر کرو، بخش دو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی تمہاری آخرت برباد کرنے والے ہیں، تمہارا بڑا نقصان کرنے والے ہیں۔ یعنی کون؟ تمہارے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، پیارے رشتہ دار، لیکن تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تمہارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، دشمنی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ درگزر کر دینا چاہیے، معاف کر دینا چاہیے، انہیں بخش دینا چاہیے۔ تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، کیونکہ ان رشتوں کے ساتھ معاف کر کے ہی گزارا کیا جا سکتا ہے، ورنہ گھر نہیں بنتے۔ تو بنیادی طور پر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رکاوٹ بننے والے دشمن ہیں۔ تمہارے مال، تمہاری اولادیں تو بس آزمائش ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ سو جتنی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والا ہے۔ یعنی ہر روز یہ سبق دیا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور نفس کی بخیلی سے، دل کی تنگی سے بچیں، صدقات خیرات کریں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، تمہیں بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، بے حد بردبار ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے دین میں راستے میں خرچ کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث بھی ہے۔ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورہ طلاق مدنی، اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت میں طلاق دو اور عدت کو شمار کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ ہی وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے تو بلا شبہ اس نے خود ہی پر ظلم کیا۔ آپ نہیں جانتے، اس کے بعد شاید اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ یعنی زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، نہ وہ خود نکلے عدت میں۔ عورت کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے عدت میں، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کا مرتکب کرے، تو اس وقت مرد بیوی کو نکال سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک طلاق دے دی، بیوی کو گھر میں رکھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ دل مائل ہو جائے تو تم رجوع کر لو۔ چنانچہ جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے تو ان کو معروف کے مطابق روک لو یا معروف کے مطابق ان کو جدا کر دو، اور اپنے میں سے 2 عادل آدمی کو گواہ بنا لو۔ گواہی اللہ تعالیٰ کے لیے کافی قائم کرو۔ اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ یعنی من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، یعنی مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ، اللہ کا ڈر۔ اللہ کے ڈر سے انسان اپنے آپ کا جائزہ لے، اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے اور بندوں سے بھی، اور اپنے تعلقات درست کر لے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اللہ کے لیے آگ سے نکل کر جنت کی طرف جانے کا راستہ بنا دے، اور ہر اس جگہ سے راستہ بنا دے جو لوگوں پر تنگ ہو جاتا ہے۔ یعنی لوگ جہاں تنگی میں پھنسے ہیں، اللہ ان کے لیے وہ راستے تقویٰ کی وجہ سے کھول دے۔ اور تیسرا یہ بھی معنی ہے کہ اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں ہر تکلیف سے نجات دے دے۔ یا چوتھے معنی میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی رزق دیا اور تو اس پر مطمئن کر دے، دل میں تنگی نہ آئے، اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں رکھتا، اور جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے تو وہی اس کو کافی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے رہنے والا ہے۔ یقین اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے، یعنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سی دعائیں کی، مسئلہ حل نہیں ہوا، نہیں، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ جو شخص اس بات کو سمجھ جائے، مشکلیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی، اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ، اور ان کی بھی جنہیں ابھی تک حیض نہیں آیا۔ اور حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ واضح حمل کر دیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے وہ اس کے کام میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی ان کو مینسز نہیں آتے، یعنی طلاق کے بعد، یعنی چھوٹی بچیاں جو ہے، یہ تقویٰ کے فائدے ہیں۔ خوبصورت آیتیں ہیں جو یہاں بار بار بیان کی جا رہی ہیں کہ تقویٰ کرنے سے کیا کچھ حاصل ہوتا ہے، اجر عظیم ملتا ہے۔ جیسی جگہ تمہیں میسر ہے ویسے ہی وہاں رکھو، جیسے مہینے خرچ کرنا، دودھ پلانے کے لیے انہیں کھانے پینے کے سامان عطا کرنا، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری جانب نازل کیا۔ اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا وہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے اس کا اجر عظیم دے گا۔ انہیں بھی وہیں رہائش دو اپنی حیثیت کے مطابق جہاں تم خود رہتے ہو، اور تمہیں انہیں تکلیف نہ دو کہ تنگی کرو ان پر، اور اگر وہ حمل والی ہو تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ وہ وضع حمل کر دیں، اور اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دے دو، اور اچھے انداز سے آپس میں مشورہ کرو۔ اگر تم آپس میں تنگی کرو تو جلدی کوئی دوسری عورت اس کے لیے دودھ پلائے گی۔ لازم ہے کہ خوشحال اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر اس کا رزق تنگ کیا گیا وہ اس میں سے خرچ کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کی جو اس نے اسے دیا۔ اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے بعد جلدی آسانی پیدا کر دے گا۔ یعنی یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، جہاں بھی آپ تنگ ہو تو کیا کریں، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا۔ تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے خرچ کرتے رہو، بیوی پر خرچ کرتے رہو، اولاد پہ خرچ کرتے رہو، جس کا حق بنتا ہے اس پر خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کرے گا، آپ کے لیے آسانی کر دے گا۔ بہت دفعہ ہمارے کچھ کام جو رک جاتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا حق روک لیتے ہیں، اور بعض کا کوئی عذر یا بہانہ کر لیتے ہیں، کوئی بات کرتے تو اس نے چونکہ یہ کیا اس لیے میں نے اس کا حق نہیں دیا،
ہم ایسے کرتے ہیں نا, اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں نے اس لیے اس کو نہیں دیا کیونکہ اس نے میرے ساتھ ایسے کیا. اس کا عمل اس کے ساتھ ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہماری ذمہ داری ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کی ہے. اور کتنی بستیوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرکشی کی تو ہم نے اس کا محاسبہ کیا, بہت سخت محاسبہ کرنا. ہم نے انہیں سزا دی, ایسی سزا جو جانی پہچانی نہ تھی. تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا, ان کے کام کا انجام خسارہ ہی ہوا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کیا, سوائے عقل مندوں جو ایمان لائے ہو. اے عقل مندوں جو ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نصیحت نازل کی ہے. وہ ایک رسول ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی واضح بیان کرنے والی آیات پڑھ کر سناتا ہے, تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے ان کو طریقوں سے روشنی کی جانب نکال لائے. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے نیک عمل کرے وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں, ان میں سے وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, ہمیشہ ہمیشہ. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہترین رزق بنایا. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمین سے بھی انہی کی مثل ان کے درمیان حکم اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے علم میں یقیناً ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے, یعنی کوئی بھی علم جو ہے اللہ کی دسترس سے باہر نہیں ہے. سورہ تحریم مدنی ہے, اس میں 12 آیات اور 2 رکوع ہیں. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اے نبی آپ اس چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے آپ پر حلال کیا؟ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. تو یہاں ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ازواج مطہرات کی شکایت پر اپنے اوپر شہد کو حرام قرار دے دیا. اگر آپ اپنے اوپر حرام قرار دیتے تو امت بھی اپنے اوپر یہ قیمتی چیز جو ہے حرام قرار دیتی. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریفرنس دیا, اس کی حرمت کو ختم کر دیا. اسی مناسبت سے اس صورت کا نام تحریم یعنی مطلب ہے حرام کرنا رکھ دیا گیا. حرام کرنا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنا مقرر کر دیا اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے, وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. یعنی اگر کسی نے ایسی کوئی قسم کھائی ہو جو نہیں کھانی چاہیے تھی تو اس کا پھر کفارہ ادا کر کے وہ کام کرنا شروع کر دے. اور جب نبی نے ایک بات اپنی کسی بیوی سے چھپا کر کہی, پھر جب اس نے اس کی بات کی خبر دے دی اور اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی تو نبی نے کچھ بات سے آگاہ کیا اور کچھ سے اعراض کیا. پھر جب نبی نے اسے یہ بتائی تو اس نے پوچھا آپ کو کس نے یہ خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جاننے والا خوب خبر ہے. اور اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو کہ یقیناً تمہارے دل راہ راست پر ہٹ گئے, اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے, اور جبریل اور نیک مومنین اور اس کے تمام فرشتے اس کے مددگار ہیں. اگر وہ تمہیں طلاق دے دے تو قریب ہے کہ تم اس کا رب تمہارے بدلے انہیں تم سے بہتر بیویاں دے دے گا. اور جو اسلام والیاں, ایمان والیاں, اطاعت کرنے والیاں, توبہ کرنے والیاں, عبادت کرنے والیاں, روزہ دار, بیوہ اور کنواریاں ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں, جس پر تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے, انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا آج معذرت نہ کرو, یقیناً تم اسی کا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے. یعنی ہر شخص اس دن کوئی نہ کوئی بہانہ یا عذر پیش کر رہا ہوگا لیکن معافی نہیں ہوگی اس وقت. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو, خالص توبہ. تمہارا رب قریب ہے کہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے اور تمہیں داخل کر دے ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ نبی کو ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہمارا نور مکمل کر دے, ہمیں بخش دے, بلا شبہ تو ہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. تو یہاں توبہ کا فائدہ بتا دیا گیا. سچی توبہ سے 4 چیزیں ملتی ہیں. زبان سے استغفار کرنا, جسم کے ساتھ گناہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا کہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے, دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا, برے لوگوں سے قطع تعلقی کر لینا یعنی ایسے لوگ جو بار بار گناہ کے سبب بنتے ہیں اس مجلس کو ہی چھوڑ دینا.
یعنی سچی اور اخلاص کے ساتھ توبہ کرنا، ندامت کے ساتھ استغفار کرنا. اور یہ نور کہاں ہوگا؟ پل صراط پر نور ہوگا. نور کے ساتھ گزریں گے، جس کی تفصیل جو ہے ہم نے کل بھی پڑھی تھی نور کے حوالے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں، عمدہ شہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، اللہ سلامتی سے گزار دے، اللہ سلامتی سے گزار دے. تو کون سے اعمال ہیں جو نور بخشنے کا باعث بنیں گے؟ جو وضو کے اعضاء ہیں وہ ہمارے کیا ہوں گے؟ قیامت کے دن چمکیں گے، ان سے ہمارا نور نکلے گا. اور مسجد کی طرف پیدل چلنا بھی یہ بھی نور کا باعث ہے. جمعرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے بھی نور کی بشارت ہے. حج و عمرے پر سر منڈوانے والوں کے لیے بھی نور کی بشارت ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی. صدقے کو تو نور ہی کہا گیا، اور صدقۃ نور، اللہ کے راستے میں بوڑھا ہونا یہ بھی نور ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام ہی کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں بوڑھا فرما دے، اور اللہ تعالی ہمیں یہاں سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے نبی، کفار و منافقین سے جہاد کرو، ان سے سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو منافقین سے کبھی قتال نہیں ہوا، تو جہاد سخت کوشش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی صرف جنگ کرنے کے لیے نہیں، یعنی منافقین سے بچنے کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی، لوط کی بیوی کی مثال بیان کی. وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی. پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو وہ اللہ تعالیٰ سے بچانے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. دیکھیں نبی کی بیویاں تھیں لیکن اللہ کی اطاعت گزار نہیں تھی، تو ان کے یعنی خاوند چونکہ موہر تھے تو ان کو وہ فائدہ نہ دے سکے کہ جب تک وہ خود ایمان والی نہ ہوئی. ان سے کہہ دیا گیا داخل ہونے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی آگ میں داخل ہو جاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی. جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، کیا دعا تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور مجھے فرعون اس کے عمل سے بچا اور ظالم لوگوں سے مجھے نجات دے دے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. تو یہ کس کی دعا تھی؟ فرعون کی بیوی کی. فرعون کتنا جابر حکمران تھا، اللہ کا نافرمان تھا، لیکن بیوی اتنی ہی اللہ کی فرما بردار. تو اس کی فرما برداری کی اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو انعام دیا کہ اس دنیا میں ہی اس کو جنت دکھا دی گئی. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال بیان کی، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو چنانچہ ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، وہ فرما برداروں میں سے تھی. یہ یعنی قانتین، کانت من القانتین، یعنی قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت گزار، یعنی کوئی کام مشکل بھی اس کو لگے پھر بھی اس میں تواتر اختیار کرنا، اس کو کر دینا. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں شامل فرما لے. ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما لے، ہم سے دین کے کام کرنا آسان فرما لے. یا ارحم الراحمین ہمیں نمازیں پڑھنا آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جاتی. یا ارحم الراحمین شیطان ہمیں بھٹکاتا ہے، اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں فرما دے. اللہ شیطان سے محفوظ فرما دے، اللہ اپنی پناہ میں لے لے. یا ارحم الراحمین ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ تجھ سے التجا کرتی ہیں. یا ارحم الراحمین میں نہیں جانتی، اللہ تو جانتا ہے. جس کے دل میں جو دعا ہے اللہ تو اس کی قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین جو اس کی دعا ہے اللہ تو قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین سب کا آنا جانا، یہاں پہ بیٹھ کے پڑھنا اور سننا، یا اللہ ہمارے عملوں میں لا دے. یا ارحم الراحمین اور ان کا یہاں پہ آنا بیٹھنا اللہ سننا ان کا قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین ہماری نیکیاں قبول فرما لے. یا ارحم الراحمین تو ہماری نیکیاں قبول فرما لے.
یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، آخرت کی بھلائیاں بھی عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین پل صراط پہ چلنا آسان فرما دے۔ یا ارحم الراحمین دنیا سے اپنا نور لے جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی غلطی اللہ جو ہماری نیکیاں برباد کر دے، جو ہماری نیکیاں جلا دے، اللہ تو ہمیں توفیق نہ دینا۔ اللہ تو ہم سے وہ گناہ نہ کروانا۔ اللہ جو گناہ کیے ہیں اللہ وہ بھی معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو ہمیں معاف نہ کرے گا تو اللہ کوئی ہمیں معاف نہ کرنے والا ہے، اللہ کوئی بھی ہمیں معاف نہ کر سکے گا۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جو ہمیں بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے، جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو بچوں سے پریشان ہے اللہ ان کی بچوں کی پریشانیاں دور فرما دے، بیٹیوں کی شادیوں سے پریشان ہے اللہ ان کے اچھے بر عطا فرما دے، بیٹوں کے اچھے روزگار عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین جن کے اپنے گھر نہیں اللہ ان کو اپنے گھر عطا فرما دے، جن کے گھر نہیں بنتے اللہ ان کو اپنے گھر بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اس دنیا میں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہی توفیق عطا فرمانے والا ہے، اللہ تو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو بھی نمازیں پڑھنی آسان فرما دے، اللہ اپنی راہ میں ان کو لگا دے، اللہ ان کو اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا ارحم الراحمین اپنے والدین کی خدمت گزار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہمیں بھی اپنے والدین کا خدمت گزار بنا دے۔ یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین آپ کے پاس آ چکے ہیں اللہ ان کی اچھی مہمان نوازی فرمانا، ان کے قبریں کشادہ فرما دینا، ان کے قبروں کو جنت کے باغ بنا دینا۔ یا ارحم الراحمین جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین تو ہم پر رحم فرمانا، اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، ہمارے دلوں کی بیماریاں بھی ہم سے دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین نفاق، بغض، غیبت، جھوٹ جیسی بیماریوں سے دور فرما دے۔ یا ارحم الراحمین بہتان جیسی بیماریوں سے دور فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے، ہم سب کے دلوں میں محبت ڈال دے، ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں۔ اللہ اچھے رشتہ داریاں عطا فرما دے، اچھے ہمسائے عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے ہمسایوں کو، دوست احباب کو اللہ ہمارے بغض، کینہ ہمارے دلوں سے نکال دے۔ یا ارحم الراحمین کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرمانا، یا ارحم الراحمین فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمانا، یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کے لیے بھی اچھے حکمران عطا فرما دے، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما دے۔ یا ارحم الراحمین پاکستان کے لیے بھی اچھے حکمران ہوں، غریبوں کا ساتھ دینے والے ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب پر اپنی رحمت فرما دے، اس ملک پر رحم فرما دے۔ یا ارحم الراحمین یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان بن جائے، اسلام نافذ فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔